بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فرحان بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک دن کی بات۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اہرام مصر کی تاریخ کے بارے میں بتاتے چلیں کہ اہرام مصر جدید سائنسی تحقیق کے مطابق اہرام مصر پتھروں سے نہیں بلکہ مٹی کی تیار کردہ اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں 1450 سال پہلے کر دیا گیا تھا۔ اہرام مصر انسان کی بنائی ہوئی تخلیق اور تعمیرات کا ایک ایسا نمونہ ہے جو اپنے دیکھنے والوں ان عظیم ہنرمندوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے مصر کے ریگستان میں اپنی کاریگری کا نمونہ پیش کیا، جس کی تعمیر اور ترتیب پر دنیا آج بھی حیران ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق مصر اب تک کل 138 اہرام دریافت کر چکا ہے، جنہیں ایک اندازے کے مطابق 2630 قبل از مسیح پرانا بتایا جاتا ہے۔ البتہ قاہرہ سے باہر غزہ کے مقام پر موجود 3 اہراموں خوفو، حافرہ اور منقاور کا شمار دنیا کے قدیم عجائبات میں ہوتا ہے، جن میں سب سے بڑا اہرام خوفو کا اہرام بتایا جاتا ہے۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ان قدیم میناروں کو فراعنۂ مصر نے اپنے مقبروں کے لیے تعمیر کروایا تھا، اس لیے ہر فرعون کہلانے والے سلاطین نے اپنی ممی کو محفوظ رکھنے کے لیے علیحدہ علیحدہ اہرام بنوائے یا اہراموں کا تعمیرات میں اہراموں کی تعمیر کروائی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے یہ اہرام مصریوں کے اس نتیجے میں وجود میں آئے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کا جسم اس میں محفوظ رہ سکے، تو دوسری زندگی میں وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ان اہراموں کی دیواروں پر سلاطین مصر کے لیے آخرت کے سفر میں آسانی اور درجات میں بلندی کے نظریے سے تصاویر پر نقش کی گئی ہیں۔ ان اہراموں کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کی اینٹیں ناقابل یقین حد تک وزنی اور بڑی بتائی جاتی ہیں، لیکن اہرام مصر کی بنیاد اگرچہ مربع شکل میں بتائی گئی ہے، لیکن اس کے پہلو تکون ہیں۔ پر تکون ایک اونچائی پر پہنچ کر ایک نقطے پر مل جاتے ہیں۔ صدیوں سے ماہرین اس سوال کا جواب معلوم کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں کہ مصری ہنرمندوں نے 2.5 ٹن پتھروں کو اہرام مصر کے تعمیراتی حصے تک پہنچانے کے لیے آخر کون سی ٹیکنیک یا کون سا طریقہ استعمال کیا۔ اس سلسلے میں فرینچ سائنسدان ڈیوڈ نے اہرام مصر پر خصوصاً خوفو اہرام کی تعمیر کے سلسلے میں اپنا ہی نظریہ پیش کیا کہ اہرام کو قدرتی حالت میں پائے جانے والے سنگ احک کو استعمال کر کے بنایا گیا ہے۔ اس سائنسدان کے نزدیک اہرام مصر کے متعلق تمام نظریے غلط ہیں کہ اہراموں کو بڑے بڑے گرینائٹ کے پتھروں کو تراش کر بنایا گیا ہے اور پھر ان پتھروں کو بتدریج اونچائی کی جانب جانے والے راستے یعنی ریپ کے ذریعے پہنچایا گیا ہے، یعنی کہ اس کے نظریے کے مطابق یہ اہرام مصنوعی پتھروں سے بنایا گیا ہے۔ اس سائنسدان نے اپنے تجربوں سے واضح کیا کہ یہ گرینائٹ نہیں بلکہ مصنوعی طور پر بنائے گئے پتھر ہیں، اور اس بات کی تصدیق جہاں دیگر سائنسدانوں کے طریقہ کار سے ہوئی، وہیں اس موقع پر ہم قرآن پاک کی سورۃ القصص کی آیت نمبر 38 کو دیکھیں تو اس میں بیان کیا گیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے حمان، تو میرے لیے اس مٹی کو آگ پر پکا، پھر میرے لیے ایک بلند عمارت بنوا تاکہ میں اس پر چڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا سراغ لگا سکوں۔ اس آیت میں فرعون حمان کو حکم دے رہا ہے
کہ میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا کر ایک بلند عمارت بنا۔ یہاں پر ایک سوال ناظرین پیدا ہو رہا ہے کہ قرآن پاک نے بلند عمارت کی تعمیر کے طریقہ کار میں کچھ یوں بتایا ہے۔ اسی کا جواب سامنے آتا ہے کہ جو اونچی عمارتیں اس سے قبل بنائی جا چکی یا بنائی جا رہی تھی، اس میں بنائی جا رہی تھی، وہ مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے حاصل ہونے والی اینٹوں سے بنائی جاتی تھی۔ اس طرح اس آیت میں مصر کے قدیم عمارات کے طریقہ تعمیر پر بھی روشنی پڑتی ہے اور آگے چل کر بنائے جانے والی اونچی عمارتوں کے طریقہ تعمیر کا اشارہ بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں سورہ مومن کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ، فرعون نے کہا اے حمان میرے لیے ایک بالا خانہ بنوا، شاید کہ جو آسمان کے دروازے ہیں ان دروازوں تک میں پہنچ سکوں اور موسیٰ کے خدا یعنی کہ موسیٰ کے معبود کو میں دیکھ سکوں۔ جی تو ناظرین، یہ تھا اہرام مصر کے بارے میں پارٹ 1۔ پارٹ 2 میں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔